قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين الملقب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في خلته وإلى موسى في هيبته وإلى يوسف في جماله وإلى محمد في جماله وكماله فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب صلوات الله حجت الاسلام آقائی جناب مسرور صاحب اور استاد محترم مولانا محمد عزیز مولانا حسن باقری صاحب اور دوسرے مولانا جو عزیز اکرام ہیں، تمام علماء کرام اور طلاب کرام کی خدمت میں جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، تو ایک طالب علم کی حیثیت سے چند جملے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جرات کروں گا۔ نعرہ سلوات اور الحمدللہ آپ بیدار ہیں، اور اس بیداری کا ثبوت یہ آپ کی زندہ سلواتیں ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ فضائل مولائے کائنات جب بھی ہو وہ خود تازہ بھی ہیں اور تازگی عطا بھی کرتی ہیں۔ یعنی دیکھیے آپ کہ جب انسان حد سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی زندگی کے لیے موت بن جاتی ہے، اور جب بہت زیادہ غمزدہ ہو تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف زیادہ خوشی، ایک طرف زیادہ غم، یہ عظمت مولائے کائنات ہے اور یہ فضیلت عزاداری ہے کہ اتنے غموں کے بعد بھی نہ یہ قوم مردہ ہوئی اور نہ اتنی خوشیوں کے باوجود بھی یہ جو غم ہیں اور یہ جو فضیلتیں ہیں یہ ہمیں زندگی دے رہی ہیں۔ اور کون سی زندگی دے رہی ہے؟ صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخرت کی بھی۔ Amen.
زندگی دیتی ہے. زندگی. کون سی زندگی؟ دنیاوی بھی اور آخرت کی بھی. اور دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی تقریر کرنے والا اپنی تقریروں میں دنیا تو دکھاتا ہے، جنت نہیں بتاتا. مگر یہ ذکر اہل بیت ہے کہ جہاں پر کنیز بھی یہ کہہ کر دامن جھاڑ دیتی ہے کہ جنت تجھے مبارک ہو، میں تو جنت ہی میں رہتی ہوں. جہاں بھی تقریریں ہوتی ہیں تو چاہے کسی بھی میدان میں ہو، خصوصاً بمبئی میں ہوتی ہیں تو وادی نور کہا جاتا ہے. اور جب وادی نور کیوں بن جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب اگر اسلام کا ذکر ہو تو وادی نور، اور جہاں سراپا کل ایمان کا ذکر ہو، جہاں خاتون جنت کا ذکر ہو، جہاں شہزادہ جنت کا ذکر ہو. مگر یاد رکھ لیجیے آپ کہ ہر محفلوں میں آپ دیکھیں، ہر تقریروں میں دیکھیں تو سناٹا نظر آتا ہے. یہ صرف ہماری محفلیں ہیں، ہماری مجلسیں ہیں کہ جہاں پڑھنے والے کو قوت تو دیتے ہی ہیں اہل بیت، مگر جو قوت عطا ہوتی ہے وہ مومنین سے بھی ملا کرتی ہے. دیکھ لیجیے آپ کہ دنیا میں اتنی تقریریں ہو رہی ہیں، آج اتنے پروگرامز ہوتے ہیں، دنیاوی محفلیں ہوتی ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، لوگ یاد بھی کر کر آتے ہیں تقریریں، بڑے بڑے وعدے بھی ہوتے ہیں، مگر اس میں نہ آ ہوتی ہے نہ واہ ہوتی ہے. اچھا دنیا کے چھوڑ دیجیے آپ، دینی لحاظ سے بھی اگر تقریریں ہو رہی ہیں، آج کل تو ٹی وی پر بھی نظر آتی ہیں تقریریں، مگر ہوتا یہ ہے کہ تقریروں میں ہم نے دیکھا کہ ابھی جیسا کہ موضوع چلا تھا کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ الیاذ باللہ مولا کائنات نے نشے کی حالت میں تفسیر قرآن کو قرآن لکھا. نام بھی معلوم ہے آپ کو، مولانا اسرار الحق. تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا بات ہے نشے کے عالم میں؟ تو میں نے کہا الیاذ باللہ ایسا سوچ ہی نہیں سکتے. ہاں جب انہیں پڑھتے ہوئے دیکھیں، غور سے دیکھیں نا، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود نشے کی حالت ہے. کسی نے کہا کہ بھائی یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تو ہم نے صرف اتنا کہا کہ غلطیاں بڑی ہوئی ہیں بڑی بڑی کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں اتنی بڑی کتاب کہ قرآن کے بعد اگر کسی کو درجہ دیا گیا تو کہا بھائی یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر یہ ہے، باقاعدہ درجہ بندی ہوئی. ہم کو کوئی مطلب، مگر جب کسی نے پوچھا تو میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جب کتابوں میں بڑی بڑی کتابوں میں غلطیاں ہوئی ہیں تو پڑھنے میں بھی غلطی ہو گئی. جو بات کہنا تھا ان کو دوسرے کے بارے میں، سوال محمد علیہ محمد. جو پڑھنا تھا کسی اور کے بارے میں تو پڑھ گئے کسی. بھئی ظاہر بات ہے کہ زندگی پڑھتے رہ کے ایسی گزری ایسی گزری، تو وہی ذہن میں جس کی محبت ہوتی ہے نام میں ذرا سا انہوں نے آگے پیچھے کر دیا انہوں نے. تو بات یہی ہے کہ ہماری جو تقریریں ہوتی ہیں یہ فیض ہے محمد والے محمد علیہ السلام. اس لیے فیض ہے کہ ہمیں الفاظ بھی وہیں سے ملتے ہیں، مضمون بھی بنایا بنایا وہیں سے مل جاتا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں کہ اپنے نقطے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر علی کی کتابیں دیکھ لیں آپ، نہج البلاغہ دیکھ لیں، کلمات مولا کائنات دیکھ لیں، صرف امام کے جملے دیکھ لیں تو لوگ سمجھ جائے کہ کیا ہے امامت. کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جب مالک اشتر کو علی نے بھیجا ہے جنگ صفین میں، جاؤ مالک